نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس دنیا میں ایک بہت بڑی نعمت وہ یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان اور عمل صالح پر ہو جائے اور اس کو حسن خاتمہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر شخص کا موت کے اس مرحلے سے گزرنا یقینی ہے اور اس کا خاتمہ ہونا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، اللہ کی ذات کے سوا ہر شے نے اس دنیا سے گزرنا ہے، ہلاک ہونا ہے۔ لیکن اگر یہ خاتمہ اچھا ہو جائے اور یہ ایمان پر، عمل صالح پر اور اللہ کی رضامندی پر ہو جائے تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا، جانے کے لیے آیا، خود سرور کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں تشریف لائے اور پھر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے تو پھر ان کے علاوہ اور کون ہے جو اس دنیا میں باقی رہے گا؟ سبھی نے جانا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی اس دنیا سے تشریف بری کا واقعہ بھی امت کے لیے ایک عظیم الشان واقعہ ہے، اور امت محمدیہ پر سب سے بڑا جو حادثہ یا سب سے بڑی آزمائش اگر کسی چیز کو کہا جائے تو وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رحلت فرمانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا اس دنیا سے وصال ہوا تو بہت سے اکابر صحابہ کو بھی اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کا مرض الوفات کچھ دن رہا، اور مرض الوفات کے شروع ہونے کے بعد جب آپ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے نہ آ سکے تو آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ امامت کے لیے مقرر فرمایا، اور مختلف فی قول کے مطابق 20 نمازیں اور متفق علیہ قول کے مطابق 17 نمازیں آپ کی حیات مبارکہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا فرمائی، اور ان کی امامت میں صحابہ کرام نے نماز پڑھی۔ جس روز آپ کا انتقال ہوا وہ پیر کا دن تھا اور چاش کا وقت تھا، اور اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی محبوب اہلیہ محترمہ حضرت صدیقہ عائشہ جو صاحبزادی ہیں حضرت صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی گود میں تھا۔
اور وہ فرماتی ہیں کہ آپ کو موت کی شدت کا احساس ہو رہا تھا، تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اور اس موقع پر آپ اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما، یہ دعائیں کر رہے تھے۔ صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ پیغمبر سے سن رکھا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی گئی جب تک کہ ان کو دنیا اور آخرت میں رہنے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ پہلے ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ دنیا میں رہنا ہے یا آخرت میں جانا ہے۔ اگر وہ نبی اور پیغمبر آخرت کو اختیار کر لیتا تو ان کی روح قبض ہوتی۔ تو وہ کہتی ہے مجھے یہ بات معلوم تھی، میں نے خود یہ پیغمبر سے سنی تھی، تو میں دیکھ رہی تھی کہ آپ نے اب تک کس کو اختیار کیا کہ اچانک میرے کان میں آواز آئی مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، آپ کی زبان مبارک سے کلمہ ادا ہوا، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اے اللہ آپ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء۔ تو میں سمجھ گئی کہ آپ نے آخرت کو اختیار کر لیا ہے، اب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اور پھر اسی دوران حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت صدیق اکبر کے صاحبزادے ہیں، وہ تشریف لائے، تو ان کے ہاتھ میں ایک تازہ مسواک تھی، وہ کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو حضرت صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام بڑے شوق سے ان کو دیکھ رہے ہیں، تو میں سمجھ گئی کہ آپ کو مسواک کی خواہش ہو رہی ہے، تو میں نے وہ مسواک لی اور اس کو اپنی زبان سے اور دانتوں سے نرم کیا، چونکہ آپ بیمار تھے اس لیے اس کو نرم کر کے میں نے آپ کی خدمت میں وہ مسواک پیش کی۔ آپ نے خوب اچھی طرح وہ مسواک کی اور مسواک کر کے فارغ ہوئے اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اور اس وقت بعض روایت کے مطابق آپ کی زبان مبارک پر جو دعا تھی وہ کیا تھی؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ یہ دعا تھی، آپ کی زبان مبارک سے کلمات ادا ہوئے اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس دن حضرت صدیق اکبر اپنی دوسری اہلیہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے تھے، ان کی باری کا دن تھا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے پیچھے ایک صحابی کو بھیجا گیا کہ جاؤ جا کر اطلاع کرو۔ صحابہ کرام کے سامنے جب یہ بات آئی تو کوئی اس کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی اور اس وقت کہا کہ جو یہ کہے گا کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ صحابہ تو جان نثار تھے، عاشق تھے، وہ تو اس غم کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر تشریف لائے، آ کر دیکھا مسجد نبوی میں صحابہ جمع ہیں، بڑے مضطرب، بے چین اور ہر ایک الگ عجیب کیفیت میں۔ پھر حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک یمنی چادر سے آپ کے جسد انور کو ڈھانک دیا گیا ہے، تو انہوں نے آ کر آپ کے چہرہ انور سے چادر کو ہٹایا، اور اس وقت حضرت صدیق اکبر کے زبان سے نکلا واہ اسفا یا رسول اللہ، واہ اسفا یا رسول اللہ، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور پھر باہر تشریف لائے دوبارہ چادر کو برابر کر کے، اور صحابہ کرام کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہ آیتیں پڑھی۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جب زبان صدیق سے ہم نے یہ آیت سنی تو ہمیں ایسا لگا کہ شاید یہ آیتیں ابھی نازل ہو رہی ہیں۔ اس وقت ان آیتوں سے ذہول ہو گیا تھا۔ یہ آیتیں در حقیقت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اور اس میں آپ علیہ السلام زخمی بھی ہوئے تھے، آپ کا سر مبارک بھی زخمی ہوا، آپ بے ہوش بھی ہوئے، گڑھے میں بھی گرے، اور آپ کا ایک دانت مبارک شہید ہوا۔ رباعی انسان کے منہ میں دانت ہوتے ہیں 4 دانت، سامنے کے 2 دانتوں کو کہتے ہیں ثنایا، 2 اوپر اور 2 نیچے، ثنایا علیا ثنایا سفلا۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک دانت ہوتا ہے اوپر دائیں طرف، ایک بائیں طرف، ایک دانت نیچے دائیں طرف، ایک بائیں طرف، انہیں کہتے ہیں رباعی۔ ان کے ساتھ ہے انیاب، تو رباعی 4 دانت ہوتے ہیں۔ آپ کا سیدھی طرف کا نیچے کا رباعی دانت مبارک شہید ہوا غزوہ احد کے موقع پر، اور جب آپ بے ہوش ہوئے، غشی طاری ہوئی، تو کسی دشمن نے یہ خبر اڑا دی کہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے۔ تو صحابہ کرام جو ہیں وہ ان کے حواس بالکل جواب دے گئے
جو کھڑا تھا تو گھٹنوں میں طاقت کھڑے رہنے کی ختم ہو گئی، نیچے گر گئے، اور کچھ جو ہے وہ جنگ چھوڑ کر کنارے پر کھڑے ہو گئے کہ اب آپ جب نہیں رہے تو ہماری زندگی کا فائدہ کیا؟ تو اللہ نے اس کیفیت پر یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ وما محمد الا رسول، محمد تو صرف ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی انبیاء جو آئے وہ گزر گئے، آپ بھی گزر جائیں گے۔ آگے تنبیہ فرمائی افإن مات، کہ اگر ان کا انتقال ہو گیا، او قتل، یا وہ شہید کر دیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے۔ ومن ينقلب علی عقبیہ، جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹے گا، فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو عنقریب اچھی جزا دیں گے۔ یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی تھی جب آپ کا وصال ہو گیا، تو صدیق اکبر نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتے ہیں تو وہ سن لیں کہ محمد کا تو انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ سن لیں اللہ حی لا یموت ہے، زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول، تو صحابہ کرام کو حوصلہ ہو گیا، یقین آ گیا کہ یہ ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق کو جب یہ معلوم ہوا کہ واقعی ایسا ہو چکا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی، میں نیچے گر گیا اور بے ہوش ہو گیا، ہوش ان کے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین و انصار جمع ہوئے، یہ ایک جگہ تھی، اور ان کا آپس میں اس میں کچھ اختلاف ہو رہا تھا کہ اب آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ تو انصار کہتے تھے منا امیر، مہاجر کہتے ہیں منا امیر، خلیفہ ہم میں سے ہوگا، وہ کہتے ہیں ہم میں سے ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت صدیق اکبر سے آ کر کہا کہ معاملہ بڑا نازک ہے، آپ جلدی وہاں تشریف لے چلیں، اس مسئلے کو حل کریں۔ آپ وہاں گئے، حضرت عمر فاروق نے فوراً کہا کہ بھائی امیر ہمارے جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ سارے صحابہ انصار و مہاجرین متفق ہو گئے اور سب نے وہیں پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی تجہیز، تکفین اور نماز جنازہ سے پہلے یہ مسئلہ اتنا اہم تھا کہ اگر یہ طے نہ ہوتا تو آپ کے غسل میں بھی شدید اختلاف ہوتا، آپ کی نماز جنازہ میں بھی اختلاف ہوتا، اور آپ کی تجہیز و تکفین میں بھی اختلاف ہوتا کہ کون کیسے کرے۔ ایک کہتا کہ میں دوں گا غسل، دوسرا کہتا میں دوں گا۔ لیکن آپ کے ان امور کی انجام دہی سے قبل ہی اللہ کی طرف سے ایک نظم یہ ہوا کہ خلیفہ مقرر ہو گئے، اب سب ان کے فیصلے پر راضی ہو گئے، جیسا صدیق اکبر نے فیصلہ کیا سب نے تسلیم کر لیا۔ اور آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہی میں صحابہ کو اشارات سے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین صدیق اکبر ہوگا۔ کیسے معلوم ہوا؟ نمبر 1، سن 9 ہجری میں آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حج کے لیے روانہ فرمایا، خود تشریف نہیں لے گئے، آپ نے حج ایک ہی فرمایا ہجرت کے بعد، اور وہ سن 10 ہجری میں فرمایا۔ 9 ہجری کا جو حج تھا اس میں آپ نے حاجیوں کا امیر صدیق اکبر کو بنایا۔ 300 صحابہ اس حج میں آپ کے ساتھ، آپ تشریف لے گئے۔ جب کچھ دور گئے تو آپ نے پیچھے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو بھیجا اور کچھ اعلانات کرانے تھے، اس میں مشرکین سے برات کا اعلان، اور اس بات کا اعلان کہ آئندہ مشرک طواف نہیں کریں گے، برہنہ طواف نہیں کیا جائے گا، معاہدے ختم جو معاہدے ہو چکے، یہ سب اعلانات تھے۔ چونکہ آپ کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ یہ معاہدوں کے ختم کا اعلان یا تو جس سے معاہدہ کیا وہ کرے یا اس کے قرابت داروں میں کوئی کرے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے آپ نے اپنے داماد حضرت علی کا انتخاب کیا کہ وہ جائیں اور جا کر نئی طرف سے اعلان کریں۔ جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ آپ کو امیر بنایا کے بھیجا گیا ہے تو آپ آئیے۔ کہنے لگے کہ نہیں، مجھے تو خالی مخصوص اعلانات کے لیے بھیجا گیا، امیر تو آپ ہی ہیں۔ تو اس حج کے سفر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ مامور تھے، حضرت صدیق اکبر امیر تھے، اور مخصوص اعلانات کا کرنا وہ حضرت علی کی ذمہ داری تھی۔ تو یہ بھی اس بات کی علامت تھی کہ آپ نے اپنی حیات میں صحابہ پر ان کو امیر بنا کر اشارہ کر دیا میرے بعد یہ خلیفہ ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی شواہد ہیں، مثلا قبیلہ بن المصطلق ایک قبیلہ تھا، انہوں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں یہ سوال پوچھنے کے لیے آدمی بھیجا کہ ہم آپ کو آپ کی حیات میں زکوٰۃ و صدقات کے اموال بھیجتے ہیں، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ پیغمبر کے پاس بھیجیں تاکہ وہ بیت المال کے اندر اس کو رکھیں یا غربا میں اس کو تقسیم کریں، آپ کے بعد ہم یہ مال کس کو بھیجیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کو بھیجیں، میرے بعد صدقات کا مال ابو بکر کو بھیج دو۔ یہ بھی اشارہ تھا کہ میرے بعد امیر وہی ہوں گے۔ ایک خاتون آپ کی خدمت میں آئی اور آ کر انہوں نے کچھ سوال کیا کہ مجھے کوئی چیز دے دیجیے، اس وقت وہ چیز آپ کے پاس نہیں تھی، آپ نے فرمایا دوسرے وقت آنا پھر تم کو دوں گا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں آؤں اور آپ موجود نہ ہوں تو میں کس کے پاس جاؤں؟
اشارہ اس طرف تھا کہ آپ کی وفات ہو جائے اور میں آؤں اور پھر کس سے اس میں پوچھوں؟ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے پوچھوں۔ ایک دفعہ آپ تشریف لے گئے قبیلہ بنو عمرو بن عوف، ان میں کچھ اختلاف ہوا تھا آپس میں، صلح صفائی کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت بلال حبشی کو فرمایا کہ میں وہاں جا رہا ہوں، ظہر کی نماز کے بعد تشریف لے جا رہے تھے، اگر میں عصر تک نہ آیا تو تم اذان کہہ کر صدیق اکبر کو کہنا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ آپ جب تشریف لائے تو عصر کی نماز شروع ہو چکی تھی، حضرت صدیق اکبر امامت فرما رہے تھے۔ جب ان کو احساس ہوا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے اشارہ کیا کہ وہیں کھڑے رہو، لیکن ان سے برداشت نہیں ہوا، وہ پیچھے ہوئے، آپ نے آ کے پھر وہ نماز مکمل کرائی، لیکن آپ نے ان کو اپنے پیچھے امام بنانے کا حکم فرمایا۔ اور خود مرض الوفات میں متفق علیہ قول کے مطابق 17 نمازیں آپ نے صدیق اکبر سے پڑھوائیں۔ ایک نماز کے وقت یہ ہوا کہ آپ موجود نہیں تھے، لوگوں نے حضرت عمر فاروق کو آگے کر دیا، نماز کے لیے آگے ہو گئے، اور وہ ذرا جہیر الصوت تھے، ان کی آواز بڑی بلند تھی، تو آپ حضرت والسلام کو تکبیریں اور نماز کی آواز آئی، حجرہ تو بالکل ساتھ تھا، تو آپ نے پردہ ہٹا کر دیکھا کہ حضرت عمر فاروق نماز پڑھا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ اور مومنین ابو بکر کی موجودگی میں کسی اور کی عمارت پر اس کے علاوہ کسی اور کی عمارت پر راضی نہیں ہوں گے، ابو بکر ہی کی عمارت پر راضی ہوں گے، ان کی موجودگی میں کوئی اور امام نہیں ہوگا، وہی امام ہوگا۔ یہ آپ نے اس کا اظہار فرمایا۔ تو یہ سب شواہد اور قرائن تھے، صحابہ کرام کے سامنے موجود تھے۔ جب حضرت عمر فاروق کی رائے آئی، سب نے اتفاقی طور پر اور اجماعی طور پر آپ کو آپ حضرت والسلام کا خلیفہ بلا فصل اور جانشین مقرر کیا، اور آپ نے خلافت کی وہ بیعت کر لی۔ جب بیعت کی تو اس کے بعد کہا کہ میں تم پر امیر بنایا گیا ہوں، اگر میں صحیح چلوں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں قرآن و سنت کے خلاف چلوں تو تم میری اصلاح کرنا۔ پہلی بات ہی آپ نے خلیفہ بننے کے بعد یہ فرمائی۔ پھر تشریف لائے، آپ حضرت والسلام کے غسل کا اور پھر کفن کا انتظام ہوا۔ نماز جنازہ آپ پر باجماعت نہیں پڑھی گئی، آپ کے جسد اطہر کو اسی حجرے میں رکھ دیا گیا، صحابہ ایک ایک کر کے آتے تھے اور جنازہ وغیرہ ہوتا تھا۔ اور یہ آپ کا چونکہ انتقال پیر کے دن چاش کے وقت ہوا، تو یہ پیر کا بقیہ دن اور منگل کی رات یہ آپ کی تجہیز تکفین اور وہ خلافت کے مسئلے میں گزری، اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھ کر اگلی صبح آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ اور جب آپ علیہ السلام کی قبر پر صحابہ مٹی ڈال کر آئے تو آپ کی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت انس کو خطاب فرمایا، اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، اے انس کہ تمہارے دلوں نے گوارا کر لیا پیغمبر کی قبر پر مٹی ڈالنا؟ کیسے گوارا ہو گیا، تم نے اپنے ہاتھوں سے قبر مٹی ڈالی؟ حضرت انس نے بزبان حال کہا کہ دل تو نہیں مان رہا تھا، لیکن پیغمبر کے حکم کی تعمیل میں یہ کام کیا۔ آپ کا حکم یہ ہے، اس دنیا سے جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کو غسل بھی دینا ہے، کفن بھی دینا ہے، تیار بھی کرنا ہے، جنازہ بھی پڑھنا ہے، اور قبر میں دفن بھی کرنا، مٹی بھی ڈالنی ہے۔ تو آپ کے حکم کی تعمیل میں یہ کیا، دل تو گوارا نہیں تھا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا آپ کی قبر پر تشریف لائی اور مٹی اٹھائی اور اس کو سونگا اور درد بھرے ایک اشعار پڑھے۔ وہ اشعار یہ تھے، ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم بعد الزمان غوالیا، اللہ یشم مد الزمان غوالیا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام عدن لیالیا۔ جس نے آپ حضرت السلام کی قبر کی مٹی کو سونگ لیا، اس کے بعد کسی اور خوشبو کو اگر وہ نہ سونگے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ جس کو آپ کی قبر کی مٹی کی خوشبو مل گئی، کوئی اور خوشبو کو نہ بھی ملے تو کیا اس میں تعجب کی بات ہے؟ اور پھر کہا مجھ پر ایسے مصائب گزرے ہیں، اگر یہ مصائب دن پر آتے تو وہ دن تاریک رات بن جاتے، ایسے مصائب مجھ پر گزرے ہیں۔ آپ کے بعد حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے، اور حضرت صدیق اکبر کی وفات کا سبب آپ علیہ السلام کی اس دنیا سے تشریف جانے کا غم تھا۔ ان کے دل میں ایک افسوس اور غم تھا، ایک صدمہ تھا، جو کم عمر 2.5 سال کے عرصے ہی میں حضرت صدیق اکبر کے لیے جان لیوا ثابت ہو گیا۔ زمانہ خلافت آپ نے گزارا، اب جب آپ کے انتقال کا وقت قریب ہوا، سخت تکلیف تھی۔ حضرت صدیق عائشہ تشریف لاتی تھیں آپ کی خدمت میں اور آ کر درد بھرے اشعار پڑھتی تھی کہ آپ کے جانے کا وقت معلوم ہو رہا ہے، بہت تکلیف میں ہے۔
تو آپ فرماتے ہیں اے عائشہ یہ اشعار نہ پڑھو، یہ آیت پڑھو، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، موت کی سختی آ پہنچی، جس سے تو بدعتا تھا وہ سختی آ گئی۔ اور پھر کہا آج پیر کا دن ہے، میں نے جو یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں میرا انتقال ہو جائے تو انہی استعمال شدہ کپڑوں میں مجھے کفن دینا، اور میرے نماز جنازہ کے لیے اور دفن کے لیے رات کا انتظار نہ کرنا، فوراً دفن کر دینا۔ اور آپ نے اپنے مرض میں اپنے پیچھے حضرت عمر ابن الخطاب کو اپنا جانشین بنایا، مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، اور ان سے لوگوں کی بیعت اپنی حیات ہی میں کرائی، آپ نے خود مقرر فرمایا۔ جب حضرت صدیق اکبر کا انتقال ہوا تو روایات میں آتا ہے کہ ان کی زبان مبارک پر جو دعا جاری تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت دینا اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دیجیے، یہ دعا ان کی زبان پہ جاری تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، زندگی پوری ہوئی تو ایک مجوسی غلام تھا ابو لولو، اس نے حضرت عمر فاروق پر خنجر سے حملہ کیا، وہ زہر آلود خنجر تھا، زخمی ہو گئے، شدید زخمی ہوئے۔ لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے تھے، مزاج پرسی کے لیے آتے تھے، لوگوں کی بڑی خواہش تھی، تمنا تھی کہ کسی طرح آپ جانبر ہو جائیں اور شفا یاب ہو جائیں اور آپ کا انتقال نہ ہو، لیکن آپ کو پانی، دودھ اور نبیذ یہ پلایا گیا تو وہ پیٹ کے زخم سے باہر نکل گیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب اس زخم سے خوراک نکل گئی، اب بچنا مشکل ہے۔ اسی دوران ایک نوجوان قریشی آپ کی عیادت کے لیے آیا اور آ کر کہا کہ اے امیر المومنین آپ کو بشارت ہو، اللہ نے آپ کو پیغمبر کی صحبت کی سعادت بخشی، اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو اسلام میں سبقت کی سعادت بخشی، آپ کو خلیفہ بنایا، آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ اس خلافت کو چلایا، اور اب اللہ آپ کو مرتبہ شہادت پر فائز کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے عجیب جواب ارشاد فرمایا، ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے۔ فرمایا کہ میں تو ان تمام نعمتوں کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو بڑی غنیمت ہے، برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو بڑی غنیمت ہے۔ حالانکہ وہ خلیفہ 22 لاکھ مربع میل کا عادل حکمران بادشاہ، اور جس کی موافقت پر قرآن کریم آسمان سے اترتا تھا، حضرت عمر فاروق نے اپنی خدمت میں آ کر عرض کیا میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول کیوں نہ ہم مقام ابراہیم میں 2 رکعت پڑھ لے کر کو نماز کی جگہ بنا لیں۔ کچھ دیر نہیں گزری تھی اللہ نے آسمان سے وحی اتار دی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ وہاں طواف کے بعد 2 گانا پڑھی جاتی۔ اور عبداللہ ابن ابی منافق کا انتقال ہوا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، حضرت عمر فاروق آپ کا دامن پکڑ رہے تھے، اے اللہ کے رسول نہ جائیے، منافق ہے، آپ کا دشمن تھا، نہ جائیے۔ حتیٰ کہ آپ تشریف لے کے جنازہ آپ نے پڑھایا، جنازے سے فارغ ہو کر آئے، اللہ نے آیتیں اتار دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، آئندہ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھی اللہ کے رسول، ان کی خبر پر ہرگز نہ کھڑے ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ رسول کا انکار کیا ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں، منع فرما دی۔ حضرت عمر کی موافقت میں قرآن اترتا تھا، آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر بن الخطاب ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں، جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا، وہ ہٹ جاتا ہے۔ اس عمر کا یہ حال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ساری نعمتوں کے باوجود برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو غنیمت، اور ہم بڑے گھمنڈ میں ہیں، میں تو بڑے نیکیاں کر لی، بڑی نمازیں پڑھا لی، بڑی تلاوت کر لی، بڑی عبادت کر لی۔ یہ ہمارے لیے سبق۔ آپ کے بعد عثمان ابن عفان کا انتقال ہوا، ان کو بھی شہید ہوئے، بلوائیوں نے آپ پر حملہ کیا، پہلے آپ کا مکان کا محاصرہ کیا، بالآخر وہ دیوار پھان کر داخل ہوئے۔ جب وہ اندر آ گئے تو حضرت عثمان نے نماز کی نیت باندھ لی، نماز پڑھنے لگے، اطمینان سے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ جس وقت بلوائیوں نے ان پر حملہ کیا تو جو آیت پڑھ رہے تھے، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل، یہ آیت پڑھ سورہ آل عمران کی آیت۔ ایک بلوائی نے آ کر آپ کے ہاتھ پر حملہ کیا تلوار سے، آپ نے ہاتھ آگے کیا، ہاتھ کٹ گیا، آپ نے کہا کہ یہ وہ ہاتھ تھا جس سے قرآن کریم میں لکھتا تھا، میں نے جمع کیا تھا، سب سے پہلے قرآن کریم کو میں نے جمع کیا۔ آپ جامع القرآن تھے، آج ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان کا یہ سب صدقہ جاریہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو اس طرح مرتب کیا۔ ہمارے قرآن کو کہتے ہی مصحف عثمانی ہے، اس کا نام مصحف عثمانی، یعنی وہ قرآن جس کو حضرت عثمان ابن عفان نے جمع کیا تھا۔
اور پھر ان ظالموں میں سے ایک آدمی آگے بڑھا، سودان بن حمران اس بدبخت کا نام تھا، اس نے آپ کے پیٹ میں تلوار ماری اور آپ گرے، آپ کا خون مبارک قرآن کریم کی جس آیت پر گرا وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پر آپ کا خون مبارک گرا. اور جب آپ بالکل آخری لمحات میں تھے تو آپ کی زبان مبارک پر کلمات کیا جاری تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آپ کی زبان مبارک پر کلمات جاری تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آگے دعا کیا کی؟ اللہم انی استعینک علی امری واسألک الصبر علی بلائی. اللہ میں آپ سے مدد چاہتا ہوں اپنے اس امر پر، اور اللہ میں آپ سے اس اپنی مصیبت پر صبر کا سوال کرتا ہوں. یہ دعا کر دے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انی استعینک علی امری واسألک الصبر علی بلائی. شہید ہو گئے اس میں. آپ کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ بنے، وہ رہے. تو ابن ملجم ایک بدبخت تھا، اس نے حضرت علی پر حملہ کیا، کرم اللہ تعالی وجہہ ورضی اللہ تعالی عنہ. آپ زخمی ہو گئے، شدید زخمی ہوئے. آپ نے اپنے صاحبزادوں کو، حضرت حسنین کو بلایا اور بلا کر کچھ وصیتیں فرمائیں، اور وصیتیں فرمانے کے بعد آخری وقت آپ کا ہوا، کلمہ کا ورد کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آخری لمحات حضرات کے ایسے گزرے ہیں. اور بعد کے حضرات میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا آخری وقت آیا. ابو جعفر منصور عباسی نے آپ کو قید کیا، عہدہ قضا قبول نہ کرنے کی صورت میں کوڑے مارتا تھا. آپ کی عمر کتنی؟ 70 سال کی عمر تھی. سن 80 کی پیدائش ہے، 150 میں وفات ہے. اور زہر کا پیالہ زبردستی دیا گیا، پیو، مجبور کیا گیا. اس کے اثر سے اور جو تکلیف پہنچی اس سے آپ کا انتقال ہونے لگا. آخری وقت میں جب پہنچے اندازہ ہو گیا کہ انتقال ہو رہا ہے، سجدے میں گر گئے، اسی سجدے میں روح قبض ہو گئی. امام شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا اسی طریقے سے. کوئی پوچھنے کے لیے آیا، ان کے شاگرد تھے امام مزنی، آ کر پوچھا کہ آپ نے صبح کس حال میں کی؟ فرمایا اس حال میں صبح کی کہ رحلت کا وقت ہے، موت کا پیالہ پینے والا ہوں، گھر والوں سے جدائی ہونے والی ہے، گناہوں کا سمندر ساتھ ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. مجھے معلوم نہیں کہ اپنی اس روح کو مبارکباد پیش کروں کہ یہ جنت کی طرف جانے والی ہے، یا اپنی اس روح سے تعزیت کروں کہ جہنم کی طرف جانے والی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرما انتقال ہو گیا. امام مالک رحمہ اللہ آخر عمر میں مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے، اس امید پر کہ شاید مجھے یہاں کی مٹی نصیب ہو جائے، انتقال ہو جائے. اللہ نے ان کی خواہش کو پورا فرمایا، وہیں انتقال ہوا. اور جب انتقال ہوا تو اس پر کلمات کیا تھے؟ للہ الامر من قبل ومن بعد. سارا اختیار اللہ کا ہے، پہلے بھی بعد میں بھی. اختیار اللہ کا ہے، بندہ کے پاس کوئی اختیار نہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، سبحان اللہ، خلق قرآن کے مسئلے میں آپ کو بڑا ستایا گیا، بڑی آزمائش میں مبتلا ہوئے، کوڑے مارے جاتے تھے. حتیٰ کہ ایک دفعہ کوڑے مارے جا رہے تھے، آپ کا ازار ٹوٹ گیا اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے، مجمع سامنے موجود تھا، سطر کھل جاتا. اسی وقت انہوں نے دعا کی اللہ سے، اے اللہ میری عزت رکھ لے. جو ازار یوں ٹوٹا تھا، دیکھنے والوں نے دیکھا یوں دوبارہ جڑا، اور آپ کا ازار نیچے نہیں ہوا، آپ کا سر اللہ نے نہیں کھلنے دیا. اور جب انتقال کے وقت غشی تاری ہوتی تھی، ہوش میں آتے، لا بعدو لا بعدو کہتے. بیٹا پوچھتا کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ شیطان کھڑا ہے، کہہ رہا ہے احمد مجھ سے بچ گئے. میں کہتا ابھی نہیں بچا، ابھی تک خاتمہ نہیں ہوا. جب آپ کا خاتمہ ہوا، لوگ ایسے امٹ کے آئے اور اتنا مجمع ہوا کہ خلیفہ متوکل نے اس جگہ کی پیمائش کرائی کہ کتنے لوگ آئے. 25 لاکھ لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی. اور ابو وراق کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں اور تاریخ جاہلیت میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا. 25 لاکھ لوگ جنازے میں شریک ہوئے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حق پر ہونے کی علامت ہمارے اور اہل باطل کے جنازوں سے ہوگا. ان کے مخالفین کے جنازوں میں چند لوگ ہوتے تھے. امام احمد بن حنبل کے جنازے میں 25 لاکھ لوگ شریک تھے، اور ان کا جنازہ دیکھ کر 25,000 غیر مسلم خاندانوں نے اسلام قبول کیے. یہ وقت ہم سب پر آنا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس وقت کی پہلے سے تیاری کریں. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.